السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر رضیہ، کلاس 6 اردو۔ آج میں آپ کو مضمون لکھواؤں گی جس کا موضوع ہے عمل سے زندگی بنتی ہے۔ آپ نے مضمون ویسے پہلے بھی لکھے ہوئے ہیں، آپ کو سکھایا بھی گیا ہے مضمون لکھنا، اور آپ کی کافی مشق بھی کروائی گئی ہے، تو امید ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مضمون کیسے لکھا جاتا ہے۔ آپ کو اگر آپ خود سے 10-15 منٹ بیٹھ کے اس بارے میں سوچیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، تو آپ اپنے ذہن سے بھی تخلیق کر سکتے ہیں مضمون۔ ہمیں زندگی بنانے کے لیے اپنے اعمال کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، وہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایسے اعمال کرنے ہوں گے کہ ہم اپنی زندگی کو بہترین بنا سکیں اور اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں، یہ لکھا ہوا ایک مضمون ہے میرے پاس، میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتی ہوں۔ تو ویسے تو اب آپ بڑی کلاسز میں آ گئے ہیں، اور اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان سین مضمون بھی آپ کو امتحان میں دیے جاتے ہیں، تو ویسے تو آپ کا ذہن بھی ہے بہت، آپ سمجھدار ہیں، بہت ہوشیار ہیں، آپ خود سے لکھ سکتے ہیں، اسی لیے آپ کو اب اس طرح سے پریکٹس کروائی گئی ہے کہ آپ خود سے مضمون لکھیں، اور آپ کو امتحانوں میں بھی ان سین موضوع دیا جا سکتا ہے جس پر آپ خود سے مضمون لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مضمون میں آپ کو پڑھ کے دکھاتی ہوں، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کو آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں اس کی پکچر بھی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، آپ اس کو بھی دیکھ کے لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ذہن میں اس سے بہتر کوئی الفاظ آتے ہیں، آپ اس سے بہتر لکھنا چاہتے ہیں، خود لکھنا چاہتے ہیں اپنے الفاظ میں، تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلے آئیے پڑھتے ہیں۔ مضمون ہے عمل سے زندگی بنتی ہے۔ یہ مصرع علامہ اقبال کے مشہور شعر کا حصہ ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی عمل اور جدوجہد کا نام ہے۔ کامیابی کا دار و مدار عمل ہے۔ جو افراد اچھے عمل کرتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب اور سرخ رو ہوتے ہیں، وہ اقوام عالم میں بلند مرتبہ حاصل کرتی ہیں۔ اچھا، یہ میں نے تھوڑا غلط پڑھ لیا، وہ اقوام عالم میں بلند مرتبہ حاصل کرتی ہیں جن کے افراد باعمل ہوتے ہیں، اور جو قومیں عمل سے محروم رہتی ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ ایسی قومیں زندہ نہیں مردہ کہلاتی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تقدیر پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مگر اس کے ساتھ تدابیر بھی ضروری ہیں۔ صرف تقدیر پر بھروسہ راہبوں کا کام ہے، اور صرف تدبیر پر بھروسہ باغیوں کا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم تقدیر پر ایمان رکھیں اور تدبیر بھی کریں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایمان تقدیر اور تدبیر کے درمیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔
ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اللہ پر مکمل توکل اور بھروسہ تھا، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جد و جہد اور کوشش میں گزاری۔ دنیا میں جتنے بھی نامور لوگ گزرے ہیں، ان کی بزرگی کا راز عمل اور کوشش میں پوشیدہ ہے۔ اگرچہ وہ بھی ہماری طرح عام انسان تھے، لیکن انہوں نے دن رات محنت کی اور کامیابی ان کا مقدر ہوئی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو انہیں یہ مقام حاصل نہ ہوتا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوشش اچھی بھی ہے اور بری بھی۔ ایک آدمی محنت اور کوشش سے اچھے کام کرتا ہے، جیسے روزہ، نماز وغیرہ، اس کا نتیجہ اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، اور کوشش اور محنت ہی چوری اور ملاوٹ کا کام کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ خدا کی ناراضی، جہنم اور دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے۔ غرض کہ کوشش بھی مثبت ہو تو ہی کامیابی ملتی ہے۔ اچھا بچوں، آپ نے پڑھا ہوگا یقیناً ساتھ ساتھ، اور سنا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اب اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو علامہ اقبال کا شعر بتایا گیا، جس سے ہم نے موضوع کا انتخاب کیا ہے، کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم زندگی کا نام جو ہے مسلسل جد و جہد کرنا ہے اور عمل کرنا ہے، محنت کرنا ہے۔ اگر ہم محنت نہیں کریں گے اور بیٹھے رہیں گے ایک جگہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی کامیابی نہیں دے گا۔ اب یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتایا کہ جو قومیں عمل سے محروم رہتی ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی، یعنی ہمیں اپنے ملک و قوم کو بھی ترقی دینے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پھر یہاں قرآن مجید کا حوالہ دیا ہوا ہے کہ اس میں ارشاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اور ایک اور جگہ پہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے۔ تو دیکھیں مسلسل اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہی سبق دیا ہے، القرآن میں بار بار کہا ہے کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے، اور پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ ایمان تقدیر اور تدبیر کے درمیان ہے۔ یعنی اس میں اب آپ کو یہ بتایا کہ تقدیر پہ صرف بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ جانا کہ جو بھی بھائی ہماری قسمت میں لکھا ہے، پاس ہونا ہوا تو ہو جائیں گے ورنہ فیل ہو جائیں گے، بیٹھے رہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہماری قسمت میں لکھا ہے، لیکن ہمیں اپنی محنت کرنی ہے، تدبیر بھی کرنی ہے۔ ہماری محنت بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور ہماری تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بیٹھ جائیں گے کتابیں بند کر کے اور کہ بھائی اب ہم نہیں پڑھتے، جو قسمت میں پاس ہونا ہوا تو ہو جائیں گے ورنہ فیل ہو جائیں گے، تو اس طرح تو آپ یقیناً فیل ہی ہوں گے۔ آپ نے ساتھ تدبیر بھی کرنی ہے، اس پہ ایمان تو آپ نے رکھنا ہے کہ ہماری قسمت میں لکھا ہے کہ بھائی ہم پاس ہوں گے، لیکن ہم نے اچھی طرح پاس ہونا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کتابیں اٹھانی پڑیں گی، محنت کرنی پڑے گی، ٹائم دینا پڑے گا، تو آپ بہترین نتائج لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو ان سے زیادہ اللہ پر توکل کون کرتا تھا، ان سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کون کرتا تھا، لیکن آپ نے کئی واقعات پڑھے ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، بہت کچھ ہم نے پڑھا ہے، تو اس میں کیا ہے، مسلسل یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل جد و جہد کی، محنت کی، اور ساری زندگی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے میں بہت زیادہ محنت کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی نامور لوگ ہیں، ان سب نے کیا کیا، ان کو کیوں ناموری ملی، کہ انہوں نے دن رات کوشش کی، محنت کی۔ اگر وہ محنت نہ کرتے تو وہ بھی کہیں گمنام ہی رہتے، لیکن انہوں نے دن رات محنت کی، اپنی زندگی کا کوئی مقصد رکھا اور اسے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کی۔ تو آخر میں آپ کو یہاں اس میں یہ بتایا گیا کہ بھائی کوشش محنت کرنی ہے، لیکن آپ نے
یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوشش اچھی بھی ہوتی ہے، کوشش بری بھی ہوتی ہے. اب رشوت لینا بھی، چوری کرنا بھی، یہ بھی تو محنت سے ہی ہوتا ہے نا. اب چوری کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، لوگوں کی نظروں سے بچنا پڑتا ہے، اور ملاوٹ کرنے کے لیے کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے بھی باقاعدہ ایک ان کے نظام ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، وہ بھی بہت محنت کرتے ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری جو کوشش ہے وہ اچھے کاموں کے لیے ہو، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو تو ناراض نہیں کرنا نا. اگر ہم چوری کرنے کے لیے محنت کریں تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں تو فائدہ ہو جائے گا، لیکن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. اور ہماری زندگی کا مقصد تو ہے یہی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں، اور اپنی زندگی ایسی گزاریں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو کوشش اور محنت کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے. اپنا ایک پہلے تو اپنا مقصد بنانا ہے کہ ابھی تو آپ پڑھ رہے ہیں نا، چھوٹے بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ نے اپنی زندگی، ابھی تو آپ کا مقصد ہے کہ اچھی تعلیم حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اب اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کہیں کہ چلو بھائی میں پڑھتا نہیں ہوں، میں امتحانوں میں چیٹنگ کر لوں گا. کچھ بچے کرتے ہیں نا، چھپ چھپ کے لکھ کے رکھ لیتے ہیں اور چوری چوری دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس سے تو گناہ ہی اسے ملے گا نا، وہ چوری کر رہا ہوتا ہے. تو آپ نے محنت کرنی ہے، یاد کرنا ہے، تاکہ آپ نمایاں پوزیشن حاصل کریں اور اچھی طرح سے کامیابی حاصل کریں. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو میں اس کی تصویر بھی بھیج دوں گی. آپ نے اسی طرح جیسے دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے نا، اسی طرح آپ نے اپنی اس کو کاپی میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ تاریخ لکھنی ہے، مضمون لکھنا ہے، اور اس کے بعد اس کا موضوع لکھنا ہے. اسی طرح آپ نے اس کو اپنی کاپی پر لکھنا ہے، نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں. اس میں اگر ایک آدھ جگہ پہ چھوٹی موٹی غلطی ہے تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ غلطی آپ نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے؟ اپنے سوچوں کا خیال رکھنا ہے، لائن کا خیال رکھنا ہے، اور اچھی سی رائٹنگ میں اچھا سا کام کرنا ہے. آپ کو میں اس کی تصویریں بھی بھجوا دوں گی، اور آپ نے اپنی کاپی میں اس طرح اس کو لکھنا ہے اور زبانی یاد بھی کر لینا ہے. اور اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی کوئی حدیثیں اور کوئی حوالہ اگر اس سے آتا ہے اس موضوع سے مطابقت رکھتے ہوئے، تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.